محمل بھٹی صاحب نے بہت سارے چاہیے استعمال کیے، اس کے اوپر ہم بڑی دفعہ بات کر چکے ہیں. چاہیے تو بہت کچھ تھا، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ماضی میں یہ دیکھا نہیں گیا. ابھی میں نے انٹرو میں بھی حوالہ دیا، اسی طرح سے ہوا کہ یہی جماعت یا دیگر جماعتیں جب انتہا پسندی پھیلاتی تھی، پرتشدد احتجاج کرتی تھی، تو کہیں نہ کہیں لچک دکھائی جاتی تھی، مذاکرات کیے جاتے تھے، فیسیلیٹیٹ کیا جاتا تھا، ایون بین کی ڈکلیریشن پاس کرنے کے بعد بھی. کیا آپ کو لگتا ہے اس دفعہ یہ فالو تھرو ہوگا اور اس دفعہ زیرو ٹالرنس ہے؟ اور کیا اس کے بعد جو مین مقصد ہے کہ انتہا پسندی کا خاتمہ ہو وہ سکے گا؟ دیکھیے نا، پہلی چیز تو یہ ابھی تو ہے ڈیٹیلز آ رہی ہیں کہ کس طریقے سے آگے بڑھیں گے، لیکن بھٹی صاحب نے بھی ذکر کیا اور یہ ریما عمر صاحبہ نے ایک ٹویٹ کی تھی پچھلے ہفتے، جس کے اندر انہوں نے بتایا تھا کہ ٹی ایل پی کیونکہ ایک انلسٹڈ پولیٹیکل پارٹی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ، تو ان کو اگر آپ پروسکرائب کر دیں گے انڈر ATA تو اس سے معاملہ جو ہے، یعنی کہ اس سے کوئی چیز تبدیل نہیں ہوگی. اور سیکشن 202 جو ہے الیکشنز ایکٹ کا، اس کے تحت جو یہ میٹر سپریم کورٹ کو ریفر کرنا پڑے گا. بھٹی صاحب تو کہہ رہے کہ شاید یہ کرنے جا رہے ہیں. تو اور اس کے نہیں، آلسو جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اس میں بھی 17(2) ہے یہ شیک، جس کے مطابق اگر کسی آپ نے پولیٹیکل پارٹی کو ڈکلیئر کرنا ہے یا اس کو پرسکرائب کرنا ہے تو پھر 15 دن کے اندر ریفرنس لے کے جانا ہوتا ہے سپریم کورٹ. ہاں جی، وہی میں نے کہا نا، آرٹیکل 17 جو ہے آئین کا، جو ریما نے ٹویٹ میں بھی بتایا تھا. تو میں وہی کہہ رہی ہوں کہ اگر تو اس طریقے سے جائیں گے تو پھر آگے جو ہے سپریم کورٹ جس پہ فیصلہ کرتی ہے. خیر بات یہ ہے لینا، آئی ہوپ کہ یہ ایکچولی اسی طرح آئینی طریقے سے کریں، نہ کہ یہ کہ پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا، آپ نے جو PTI دور کا بھی حوالہ دیا کہ کس طریقے سے انہوں نے پروسکرائب کر دیا تھا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بعد میں وہ لفٹ بھی ہو گیا تھا بین. لیکن خیر یہ پہلا قدم میں سمجھتی ہوں کہ چلے جی ضرور ہوگا، لیکن ہمیں جو چیز سمجھنی ہے، یہاں پر آپ نے کہا نا کہ بہت ساری باتیں ہو رہی کہ چاہیے کیا، لیکن جو ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ انتہا پسندی ہمارے ملک کے اندر ایک ڈیپ روٹڈ ایشو ہے. یہ خالی اگر آپ ایک تنظیم یا ایک جماعت کے اوپر آپ پابندی لگا دیتے ہیں یا کریک ڈاؤن کرتے ہیں تو یہ اس سے ختم نہیں ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ کریک ڈاؤن آپ کو اکراس دا بورڈ کرنا ہوگا، لیکن دوسری چیز آپ اگر اپنے ارد گرد دیکھیں علینا، آپ اپنا ڈسکورس دیکھیں ارد گرد لوگوں کے ساتھ جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ہمارے ڈسکورس میں کتنا ڈیپ روٹڈ ہے جو انتہا پسندی ہے. یعنی کہ آپ اگر بات کرتے ہیں تو آگے سے لوگ آپ کو اس پہ کیا جواب دیتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو جو چیز کرنی ہے حکومت کو، وہ ہے ڈی ریڈیکلائزیشن کا پروسیس شروع کرنا ہے. اور اس کو شروع کرنے کے لیے ایک تو یہ کہ انٹلیکچوئل ڈیبیٹس ہوں، پارلیمنٹ کے اندر ہوں، اس کے علاوہ میڈیا کے اوپر ہو، لیکن ہمارے اسکول کالجز ان کا نصاب بھی تبدیل کرنا ہوگا، کیونکہ اس ورلڈ ویو کو اگر آپ نے لاجیکلی ہرانا ہے تو وہ بغیر ڈی ریڈیکلائزیشن کے نہیں ہو سکتا. اب آپ TLP کی ایگزامپل لے لیں. TLP جو ہے پورا سال کیا کرتی تھی، یہ پروٹیسٹ تو چلے جی ایک سیزنل پروٹیسٹ ہوتی تھی نا، کہ ہم دیکھتے تھے کہ سال میں ایک دفعہ یا 2 سالوں بعد کر لیتے تھے، اور یہ پھر جو وائلنٹ پروٹیسٹ ہوتی تھی. لیکن وہ پورا سال کیا کرتے تھے، پورا سال وہ مذہبی اقلیتوں کو ٹارگٹ کرتے تھے، ہیٹ سپیچ وہ کرتے تھے. تو اگر آپ نیشنل ایکشن پلان اپنا دیکھیں اوریجنل، اس کے اندر جو 2 بہت اہم نقطے تھے جس کو ہر کوئی اوور لک کر دیتا ہے، ہم دہشت گردی کی بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن جو ایکسٹریمزم یعنی کہ انتہا پسندی کے لیے جو چیز تھی، 2 چیزوں پہ کہا گیا تھا کہ ٹالریٹ نہیں ہوگی. ایک ہیٹ سپیچ ٹالریٹ نہیں ہوگی، ایک ریلیجس پرسیکیوشن ٹالریٹ نہیں ہوگی. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پورے پاکستان کے اندر جہاں بھی آپ دیکھ لیں یہ چیزیں بہت عام ہیں. اس چیز کو ختم کرنا ہے تو کریک ڈاؤن ہیٹ سپیچ اور یہ مذہبی جو اقلیتوں کو جو ٹارگٹ کرتے ہیں، ریلیجس پرسیکیوشن کرتے ہیں، ان کے اوپر سے ہونا ہوگا. اور پھر آپ جو ہے اپنے اوور آل سوسائٹی میں، معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے آپ کو ڈی ریڈیکلائزیشن کرنی ہوگی.